سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہمارا عنوان ہے موبائل گیمز ایک عظیم فتنہ. آج کل گیمز کی بیماری اکثر نوجوانوں اور چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ آج کل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دودھ کی بوتل نہیں بلکہ موبائل تھما دیا جاتا ہے. چھوٹے بچوں کی اس میں اکثریت اور اس کے نقصانات. آج کل کے چھوٹے بچوں کو دین کی درسی کتابوں کا وہ شوق و جذبہ نہیں رہا جو اس برائی یعنی موبائل کے آنے سے پہلے تھا، کیونکہ اب وہ مقام موبائل نے لے لیا ہے جو مقام پہلے اسلام کی درسی کتابوں کا تھا. اب بچے ان اوقات میں موبائل فون چلاتے ہیں جن اوقات میں پہلے وہ اسلامی درسی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. آج کل کے بچے دین و اسلام کی باتیں نہیں کرتے، اسلام کے ہیروز کی باتیں نہیں کرتے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، صلاح الدین جیسے اسلامی ہیرو کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بالی ووڈ کے ہیرو مثلا سلمان، شاہ رخ، عامر کی باتیں کرتے آپ کو گلی کوچوں میں دکھائی دے سکتے ہیں. مجھے لوگوں کا تو پتہ نہیں، پر جہاں تک مجھے لگتا ہے صرف موبائل فون ہی سب سے بڑا فتنہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جنہیں آج ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے آگے چل کر یہی برائیاں ایک بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے موبائل کی، اسے آپ اپنے معاشرے کے سب سے اچھے اور سب سے برے آدمی کے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے چلانے والے پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال اچھی چیز کے لیے کرتا ہے یا بری چیز کے لیے. کسی بھی ایسی حدیث یا کسی بھی کتاب کی ضروری چیزوں کو بس کچھ سیکنڈوں میں تلاش کرنا، جس کو آپ کو اپنی حدیث مبارکہ یا اپنی دیگر درسی کتابوں میں تلاش کرنے میں آپ کو بہت وقت لگ جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلامی کتابوں کو چھوڑ کر صرف موبائل ہی میں احادیث اور دیگر اسلامی باتوں کو ڈھونڈیں. یوٹیوب پر آپ کے کئی پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو آپ 1 یا 1.5 مہینے میں فری کورس کر کے اچھے سے اچھا قرآن کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی درسی کتابوں کی کچھ چیزیں نہیں جانتے ہیں تو اسے یوٹیوب پر سرچ کر کے ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ کو نہ صرف پڑھائی سے جڑی ہوئی ویڈیوز بلکہ اس لاک ڈاؤن میں آپ کو کھانا بنانے، گھر کی اچھے سے اچھے صفائی کرنے، ایک ہی سبزی کو الگ الگ طریقے سے بنانے کے بارے میں اور ایسی ہی دیگر تمام چیزوں کے بارے میں آپ گہرائی سے یوٹیوب پر سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ موبائل گیمز کھیلتے ہیں یا کسی کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ لوگ 1 سے 2 گھنٹے ایک ہی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد اور نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا گیمز کے کھیلتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. مگر آج کے بچے ان سب تکلیفوں کو بھلا کر گیم کھیلنے میں مشغول رہتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کی لاپرواہی، یہ کمی کثرت سے آج کے والدین میں دیکھی جا سکتی ہے. وہ اس طرح والدین تو اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، مگر ان کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. جیسے اگر چھوٹے بچوں کو موبائل دیا جائے تو وہ تب تک کچھ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اس کا لاک نہ کھول دیا جائے. اور میرے حساب سے آج کل کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے موبائل میں لاک نہ لگائے، گرچہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو. آج کل اگر چھوٹے بچے کسی بات پر رونے لگے تو انہیں بہلایا پھسلایا نہیں جاتا اور نہ ہی دیگر کوئی ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے بچے رونا بند کر دیں، بلکہ ان کو فوراً موبائل دے دیا جاتا ہے. اب وہ اس میں جو چاہیں
اس میں دیکھیں یا کچھ بھی کریں، یہ چیز آپ ظاہراً تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ چیز بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ گیم میں پیسے لگانے کی عادت گیم میں داخل ہوتے ہی لگ جاتی ہے، مگر اس چیز پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے آگے چل کر بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی گیم میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے ساری چیزیں مفت میں دے کر ان چیزوں کی لت لگائی جاتی ہے، بعد میں ان سبھی چیزوں کو پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کم پیسوں سے شروعات کی جاتی ہے اور بعد میں اس کی تعداد بڑھا کر زیادہ کر دی جاتی ہے، جسے ہم شاید برداشت بھی نہیں کر سکتے، لیکن گیم کی لت ہمیں کسی بھی طرح پیسے اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں موبائل اور اس سے جڑی ہوئی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔